الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام बुजुर्ग हजरात, नौजवानान मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमा के इस मौके पे
اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار مجھے اس مسجد پاک میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں۔ بالکل مختصر سا وقت اس وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، تقریباً 25 منٹ کا وقفہ ہے۔ ان آیات کی روشنی میں جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ لقمان کی ابتدائی 9 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم، یہ آپ سب جانتے ہیں اور بارہا اس مسجد پاک میں چونکہ دروس قرآن کا ایک مسلسل سلسلہ جاری رہتا ہے، تو یہ جو الفاظ ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم، ان کا ترجمہ بھی یہی ہوتا ہے، الف لام میم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیات قرآن مقدس کی آیات ہیں، 6666 آیات یا اس سے اوپر نیچے کچھ مختلف روایات کے اعتبار سے 114 صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ انہی آیات کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں جو تمہارے سامنے بیان کی جاتی ہیں یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے لبریز ہے، جس کی ہر بات حکیمانہ ہے۔ حکمت سے لبریز کتاب کی آیات، ایک ایسی کتاب کی آیات جس کی ہر آیت ایک حکیمانہ آیت ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، اور یہ آیتیں جو ہیں جو حکمت سے لبریز ہیں، جس کی باتیں حکیمانہ ہیں، یہ ہدایت ہیں اور رحمت ہیں للمحسنین، نیکوکار لوگوں کے لیے۔ نیکوکار، محسنین کا ترجمہ صاحب تفسیر نے کیا ہے نیکوکار لوگ، یعنی نیکوکار لوگوں کے لیے یہ آیات جو ہیں یہ ہدن، ہدایت ہیں، ورحمتن، اور رحمت ہیں۔ یعنی یہ آیات سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور خدا کی طرف سے رحمت بن کر آئی ہیں، مگر اس رحمت اور ہدایت سے کون لوگ ہیں جو فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ ہدی و رحمتن جن آیات کے لیے کہا گیا، وہ کون لوگ ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے، ان آیات سے، ان حکیمانہ آیات سے۔ تو صرف وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے جو حسن عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو نیک بننا چاہتے ہیں، جنہیں بھلائی کی جستجو ہے، جنہیں بھلائی کی تلاش ہے، اور جن کی صفت یہ ہے کہ برائیوں پر جب انہیں متنبہ کر دیا جائے تو ان سے وہ رک جاتے ہیں، برائیوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، برائیوں سے وہ دور بھاگتے ہیں، برے کاموں سے دور بھاگنا ان کی صفت بن جاتا ہے۔
اور خیر کی راہیں جب ان کے سامنے کھول کر رکھ دی جائیں تو ان پر چلنے لگتے ہیں، خیر کی طرف انہیں بلایا جائے تو فوراً لپک پڑتے ہیں خیر کی طرف، فوراً خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، خیر کے کاموں میں وہ آگے آگے نظر آتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو شر پسند ہوں، جو بدکار ہوں، تو وہ نہ اس کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ان آیات سے جن کے لیے ہدن کہا گیا، رحمتن کہا گیا، ہدایت اور رحمت کہا گیا، تو وہ لوگ جو بدکار ہوں گے، جو شر پسند ہوں گے، وہ لوگ ان آیات سے کوئی رہنمائی انہیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے، کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ اس رحمت میں سے وہ کوئی حصہ پائیں گے۔ تو یہ بات ہمارے سامنے واضح کر دی گئی کہ یہ آیات جو ہیں، جو کتاب حکیم کی آیات ہیں، جو ہدایت اور رحمت ہیں محسنین کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے، تو یہاں ایک لمحے کے لیے ضرور ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن ہدایت کے راستے کھولتا ہے، واضح کرتا ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے انسان کے اندر ایک جستجو ہونی چاہیے، نیکی کا داعیہ اس کے اندر ہونا چاہیے، نیکی کی لگن اس کے اندر ہونی چاہیے، نیکی کی طرف چلنے کا اس کے اندر، نیکی کی طرف وہ چلے، یہ اس کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی کے لیے پھر یہ ہدایت بھی ہو سکتی ہے اور رحمت بھی ہو سکتی ہے، ورنہ ایسے لوگ جو اس راہ کی طرف آنا ہی نہ چاہیں، جو بدکار ہوں، جو بدمعاش ہوں، جن کے اندر نیکی کی طرف آنے کا کوئی جذبہ ہی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ زبردستی کسی کو پکڑ کر راہ راست کی طرف نہیں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ وضاحت کی ہے، واضح کر دیا ہے انسان کے سامنے حق اور باطل کو، حق و باطل کی راہیں صاف اور واضح ہیں، قرآن کے ذریعے سے ان کی وضاحت اللہ رب العالمین نے کر دی ہے، تو دنیا کے اندر جو لوگ بھی اس کی طرف آنا چاہیں گے ان کے لیے واضح ہے۔ اگر وہ اس وضاحت کے بعد بھی نہ آنا چاہیں، حق اور باطل کو صاف صاف بیان کر دینے کے بعد، اور اگر وہ سمجھ بھی لیں اس کو اور پھر بھی نہ آئیں، تو بہرحال پکڑ کر زبردستی کوئی اس راہ پر انہیں چلائے گا نہیں، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ انسان کو عمل زندگی گزارنی ہے، اور یہاں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہونا ہے ہر انسان کو۔ اگر یہ سمجھ اس کو آ جاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تو بہرحال وہ پھر کوشش کرے گا، اس کے اندر ایک لگن، ایک جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ اس ہدایت کی طرف ضرور آئے گا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اب مجموعی طور پر پہلے کہا گیا کہ وہ محسنین کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ محسنین نیکوکار، اور نیکوکار کے معنی یعنی ہر طرح کی نیکی ان کے اندر موجود ہوگی، ہر طرح کا نیک کام کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوگی، تڑپ ہوگی، لگن ہوگی ان کے اندر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ کام کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے، نہیں، جن چیزوں کو اسلام نے ان کے سامنے، قرآن نے ان کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ یہ نیکی کے کام ہے، اس میں سے کسی کام سے وہ پیچھے نہیں رہیں گے، اور قرآن نے جن چیزوں کو واضح کر دیا ہے کہ یہ برائی کے کام ہیں، بدی کے کام ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہے، تو وہ اس طرف جائیں گے ہی نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی وہ کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی وہ فکر کریں گے، اور بھاگیں گے ان کاموں سے جو برائی کے اور بدی کے کام ہوں گے۔ تو نیکی کے کاموں میں وہ سبقت کریں گے، پہل کریں گے، نیکی کے کاموں سے وہ بھاگیں گے نہیں، بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب انہی نیکی کے کاموں میں سے 3 چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتائی، یعنی یہ نیکوکار ہیں
اور ان کی صفت یہ بھی ہے کہ اسی نیکی کے اندر ایک بہت بڑی نیکی ہے الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. یعنی نیک ہونے کا ایک بہت بڑا، نیک لوگ کہ ان کے اندر کیا ہونا چاہیے، وہ نماز قائم کرنے والے ہوں، نماز قائم کرتے ہیں. اور دوسری بات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور تیسری بات ان کے اندر ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ تین خاص نمایاں نیکیاں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. وہ نیکوں کا تمام نیکیاں ان کے اندر، اور یہ تین خاص نیکیاں ان کے اندر موجود ہیں. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر وہ بھرپور یقین رکھتے ہیں. یہاں یہ تین چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز کے متعلق ہم سب یہ جانتے ہیں، قرآن کریم ایک جگہ قرآن ارشاد فرماتے اللہ رب العالمین سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو. اب نماز کیا ہے؟ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کو جانتا ہے. نماز کے متعلق بہرحال ہمارے سامنے یہ چیز رہنی چاہیے ہر وقت. ایک انسان جو نمازی ہے، جو پنجگانہ نماز ادا کرتا ہے، جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پر لبیک کہتا ہے، مسجد میں آتا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور 5 نمازوں کا اہتمام کرنے کے علاوہ ہو سکتا ہے وہ تہجد بھی پڑھتا ہو، وہ اوابین بھی پڑھتا ہو، وہ چاشت بھی پڑھتا ہو، وہ اور بہت سے نوافل ادا کرتا ہو، لیکن نماز کے بعد ہر نمازی کے سامنے یہ بات، یہ آیت رہنی چاہیے، آیت کا یہ حصہ کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ نماز مجھ سے تقاضا کرتی ہے. اور یہ تقاضا یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز مجھے بے حیائی کے کاموں سے روک رہی ہے، فحشاء والمنکر اور برائی کے کاموں سے، منکرات سے مجھے روکتی ہے. اگر ایک نمازی برائی سے نہیں رک رہا ہے، اگر ایک نمازی فحش کاموں سے، بے حیائی سے نہیں رکتا ہے، تو ضرور اسے غور کرنا چاہیے کہ شاید میری نماز میں کوئی کمی ہے. میری نماز وہ نماز شاید نہیں ہے کہ میں بے حیائی کے کاموں سے رک جاتا، برائیوں سے رک جاتا، بدیوں سے رک جاتا، منکرات سے میں باز آ جاتا. تو اس پر غور ہونا چاہیے، نمازی خود اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیوں ایسا نہیں ہو رہا ہے، کیوں میں نماز پڑھنے کے بعد بھی رشوت لے رہا ہوں، کیوں میں نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنے ہمسائے کو ستا رہا ہوں، کیوں میں نماز ادا کرنے کے بعد بھی مجھ سے ایسی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں جو گناہ کبیرہ میں بھی اور گناہ صغیرہ میں بھی شامل ہو جاتی ہیں. بہرحال نمازی کو اس بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے. لیکن قرآن کی آیت تو یہی ہے کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بھی اور تمام منکرات سے رک جاتا ہے. دوسری بات یہ جو 3 صفات کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے کہتا ہے کہ آپ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو نماز
قائم کرنا جس سے خدا پرستی اور خدا ترسی ان کی مستقل عادت بن جاتی ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں جس سے ایثار و قربانی کا جذبہ ان کے اندر مستحکم ہوتا ہے۔ یہ تشریح کی گئی، یعنی اب یہ زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کے اندر جذبہ کون سا پیدا ہوتا ہے؟ ایثار اور قربانی کا جذبہ مستحکم ہو جاتا ہے اس کے اندر، اور دنیا کی محبت اس سے دبتی ہے، رضا الہی کی طلب ابھرتی ہے، دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی طلب اس کے اندر ابھرتی ہے۔ اور تیسری بات، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس ابھرتا ہے، جس کی بدولت وہ اس جانور کی طرح نہیں رہتے جو چراگاہ میں چھوٹا پھر رہا ہو، بلکہ اس انسان کی طرح ہو جاتے ہیں جسے یہ شعور حاصل ہو کہ میں خود مختار نہیں ہوں۔ یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ میں خود مختار نہیں ہوں، کسی آقا کا بندہ ہوں، اور اپنی ساری کارگزاریوں پر اپنے آقا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔ یہ بات آخرت کا جب یقین ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک ذمہ دارانہ حیثیت اختیار کر لیتا ہے، وہ ذمہ دارانہ حیثیت سے دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ زندگی جو گزار رہا ہوں، اس کا میں نے پورا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، میدان محشر میں مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہاں جب میں حاضر ہو جاؤں گا مالک یوم الدین کی اس عدالت میں، جہاں کسی کا کوئی بس نہیں چلے گا، جہاں کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی، وہاں اللہ کے سامنے کوئی منہ نہیں کھول سکے گا، اس عدالت میں مجھے حاضر ہونا ہے، یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا، اور پھر وہ ایک ذمہ دارانہ حیثیت سے زندگی گزارے گا، اس لیے کہ مجھے جب وہاں کھڑا کیا جائے گا تو میں وہاں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب و کامران ہو جاؤں، مجھے وہاں جنت کا مجدہ سنا دیا جائے گا، میرے دائیں ہاتھ میں وہاں میرا نامہ اعمال جو ہے میرے دائیں ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کی فکر اس کو ہو جائے گی، وہ اس کو اس چیز کی فکر کرے گا کہ مجھے کل وہاں جب حاضر ہونا ہے، مجھے وہاں کامیاب ہونا ہے، میں وہاں ناکام نہیں ہونا چاہتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بائیں ہاتھ میں میرا نامہ اعمال دیا جائے اور پھر مجھے جہنم کی راہ دکھا دی جائے، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے مجھے، وہ ایسا نہیں چاہے گا۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی صفات کے طور پر بیان فرماتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور کامیابی کا تصور جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے، دنیا کی آسائشیں ہمیں حاصل ہو جائیں، گاڑیاں ہمارے پاس ہوں، اچھے مکانات ہمارے پاس ہوں، بہترین کھانے ہم کھا رہے ہوں، انواع و اقسام کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ یہ باتیں کبھی قرآن میں آپ پڑھیں گے نہیں، اس قسم کی باتیں کامیابی کا کوئی تصور ایسا دیا گیا۔ کامیابی کا تصور اسلام یہ دیتا ہے ہمیں۔ ہم اکثر یہاں سوچتے ہیں جب ہم دنیا میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور اس فکر میں ہوتے ہیں، اور اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مستقبل سیکیور کر رہے ہیں، ان کے مستقبل کو ہم بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری نظر جس مستقبل پر ہوتی ہے وہ 30 سال سے 40 سال سے زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا بچہ جو پڑھ رہا ہے 20 25 سال اور 27 اور 28 اور 30 سال کی عمر ہمارے نوجوانوں کی ہو جاتی ہے پڑھائی کی، ابھی وہ پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، تب تک عمریں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں اور 25 سال سے بھی تجاوز کر چکی ہوتی ہیں۔ آج کتنی دیر انسان زندہ رہتا ہے؟
اس کے بعد اس کو جاب کی فکر ہوتی ہے، جاب ملے گا، ہو سکتا ہے 30 سال 32 سال کی عمر میں جاب مل جائے، اور اس کے بعد 60 سال کی عمر میں اسے ریٹائر ہونا ہے، گویا یہ 26 25 27 28 سال اسے ملیں گے، اتنے ہی آج زیادہ سے زیادہ سروس ہوتی ہے، کیونکہ جاب جو ہے وہ لیٹ ملتا ہے، اس کے بعد اسے 27 28 سال یا 30 سال سمجھ لیجئے سروس کرنی ہے، اور اس کے بعد انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی فکر ہمیں یہ فکر شاید نہیں رہتی ہے کہ اصلی مستقبل جو ہے وہ اس کی موت کے بعد شروع ہونا ہے، وہ میری موت کے بعد شروع ہونا ہے۔ ایک ایسا مستقبل میرے سامنے آنے والا ہے جس کی عمر ہی کوئی نہیں ہوگی، کوئی حد نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ اربوں خربوں سال کی زندگی ہوگی، اصل مستقبل وہ ہے انسان کا، وہاں کامیاب ہوگا اصل کامیابی۔ قرآن جو ہمیں تصور دیتا ہے، اسلام نے ہمیں جو تصور فراہم کیا ہے دنیا کی اس کامیابی کے ساتھ ساتھ اس اخروی کامیابی کا تصور، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کامیاب ہو جاؤ، وہاں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل جائے، وہاں جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے تو تم کامیاب ہو، ورنہ ہم ڈاکٹر بھی بن جائیں، ہم انجینئر بھی بن جائیں، ہم کسی اعلیٰ عہدے پر بھی فائز ہو جائیں، ہم ریاست کے اندر وزیر اعلیٰ بن جائیں، کوئی وزیر بن جائیں، یا ملکی سطح پر وزیر اعظم اور کوئی وزیر بن جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں یہ دنیاوی اعتبار سے کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے یہ اس وقت کامیابی میں تبدیل یہ چیزیں ہوں گی جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، چاہے وہ پردھان منتری ہو یا کوئی معمولی مزدور ہو، وہاں دونوں اللہ کے سامنے برابر ہیں، اور وہاں جو سکہ وہاں چلے گا وہ عمل کا سکہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا سکہ ہوگا کامیابی کے لیے، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا سکہ ہوگا، وہاں پہ وہ ہوگا ساتھ تو کامیابی ہوگی، اور وہ اخروی کامیابی ہی اصل اور حقیقی کامیابی ہے۔ وہ کامیابی حاصل ہو جائے تو انسان کامیاب ہے، اور وہاں کامیابی حاصل نہ ہو انسان کو تو دنیا کے اندر وہ کچھ بھی ہو، وہ ارب پتی اور خرب پتی ہو، دنیا کے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوں، لیکن بہرحال اگر آخرت میں وہ ناکام ہوا تو وہ ناکام ہی ہوگا، یہ تمام چیزیں اس کو بچا نہیں سکیں گی وہاں پہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہ جو پیچھے صفات بتائی گئی، نیکوکار لوگ، نمازی لوگ، زکوٰۃ ادا کرنے والے، آخرت پر بھرپور ایمان رکھنے والے، یہی لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وقت چونکہ ہو گیا، بہت اہم باتیں کچھ تھی اور آگے میں چاہوں گا، کیونکہ 1 یا 2 منٹ میں اس کا احاطہ نہیں ہو پائے گا، اس سے آگے جو بہت ہی اہم ایک ٹاپک ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ موضوع رہے گا انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا آئندہ اس کو پورا کرنے کی، تو اس میں بہرحال کچھ اہم باتیں آ جائیں گی۔ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، جن چیزوں کا آج ہم شکار ہو رہے ہیں، ان میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن کے خلاف ایک زبردست قسم کی مہم پوری دنیا کے اندر چھیڑی جا چکی ہے، موجود ہے۔ اس ماحول میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری اس دور میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ہم وہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال ان باتوں کو بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ احساس پیدا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔